اسلام نے مساوات، انسانیت، اس کا درس دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت عمر بن خطاب، یہ حضور کے دوسرے خلیفہ ہیں، انہی کے زمانے کا ایک واقعہ ہے۔ ایک اس وقت قبیلہ تھا، بہت بڑا قبیلہ، جس کا نام غسان تھا، قبیلہ غسان۔ اس قبیلے نے اسلام کے خلاف کئی جنگوں میں بھی حصہ لیا، کئی جنگوں میں حصہ لیا۔ ان کا سردار حضرت عمر بن خطاب کے زمانے میں مسلمان ہو گیا، اس نے کلمہ پڑھ لیا۔ تو جب اس نے کلمہ پڑھا تو حضرت عمر بن خطاب نے اس کو باقاعدہ مبارک دی، خوشی کا اظہار کیا۔ تو جب کوئی کسی قبیلے کا سردار اسلام میں داخل ہوتا تو ظاہر سردار کے پیچھے اس کی رعایا اور اس کے فالوور، اس کے ماننے والے، وہ بھی آتے تھے اسلام میں، تو بڑی خوشی کی بات تھی۔ آپ نے اس کو مبارکباد دی اور اس کو دعوت دی کہ تم آؤ اور غسل کرو، پاک کپڑے صاف پہنو، اور تم اور میں مل کے کعبے کا طواف کریں، مل کے ہم کعبے کا طواف کریں۔ اس کا نام جبلہ تھا۔ وہ آیا اور اس نے اپنا جبہ پہنا، جو اس کا شاہی لباس تھا، قبیلے کی شان بان کے مطابق جو پہنتا تھا، اور اس نے طواف کرنا شروع کر دیا سین حرم میں۔ دوران طواف جب وہ طواف کر رہا تھا تو اس نے وہ چگا پہنا ہوا تھا بڑا، اور وہ پیچھے تھوڑا سا زمین کے اوپر پیچھے گھسٹ رہا تھا، چونکہ یہ وقار اور تکبر کی علامت ہوتی ہے کہ بڑے لوگ عموماً ایسا لباس پہنتے ہیں کہ جس سے ان کا شاہی ٹھاٹھ نظر آئے۔ وہ پیچھے جب جبہ اس کا نیچے زمین پہ رگڑ رہا تھا تو طواف کرتے ہوئے ایک بدو غلام، عام سا بندہ، اس کے قدم اس کے جبے کے اوپر آ گئے، چلتے ہوئے اس کا پاؤں اس کے جبے کے اوپر آیا۔ اب اس سردار کی تو آنکھیں پھر گئیں، اس نے کہا یہ ہوتا کون ہے میرے جبے پہ پاؤں رکھے، میں سردار اور یہ بدو، یہ عام بندہ، تو اس نے میری بڑی بے عزتی کی ہے۔ اس نے سین حرم میں ہی رخ پھیرا، پیچھے دیکھا عام سا شخص ہے، تو اس نے چاٹوں کی برسات کر دی، اس پہ چپیڑے مارنے لگا اور اس کو سزا دی۔ جیسے سزا دی تو عمر بن خطاب نے اس قبیلہ غسان کے سردار کو اپنے پاس طلب کر لیا، اپنے پاس بلوایا اپنی خلوت گاہ میں، اور کہا کہ یہ جو جاہلیت کی باتیں ہیں نا کہ بڑا مار لیتا تھا اور چھوٹے مار کھا کے چپ کر جاتے تھے، یہ اسلام میں ان چیزوں کی اجازت نہیں ہے۔ یہاں پہ جو جرم کرو گے بھگتو گے، جو غلطی کرو گے اس کا انصاف ہوگا، جو زیادتی کرو گے اس کا ازالہ کیا جائے گا۔ ہمارا دین بڑے اور چھوٹے کی تقسیم نہیں سکھاتا، ہمارا دین انسانوں میں مساوات سکھاتا ہے۔ تو اب اس شخص نے کہا، اس نے کہا یہ کیسا دین ہے جس دین کو یہی نہیں پتا کہ قبیلے کے سردار کے ساتھ کیا کرنا ہے اور عام لوگوں کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے۔ آپ نے فرمایا یہ وہی دین ہے جو تمام انسانوں کو اللہ کی مخلوق سمجھتا ہے، اب تمہیں سزا ملے گی۔ اس نے پوچھا کیسے سزا؟ آپ نے فرمایا جس طرح تم نے اس بدو کو چاٹے مارے ہیں اسی طرح وہ بدو تمہیں چاٹے مارے گا۔ آپ اس کے اندر اور تکبر جاگا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، وہ عام بندہ مجھے چنڈے مارے گا اور میں تھپیڑے اور چپیڑے کھاؤں گا اس سے۔ اس کے اندر کی غیرت جاگی۔ اس نے کہا اے عمر بن خطاب مجھے ایک رات سوچنے کی مہلت دو۔ آپ نے فرمایا یہ مہلت سوچنے کے لیے نہیں ہے، یہ تیری اذیت اور تیرے اندر کا تکبر مارنے کے لیے ہے۔ مہلت کا مطلب یہ نہیں کہ صبح تمہیں سزا نہیں ملے گی، ہاں صبح تک سوچتے رہو گے نا تو تیرا نفس مرے گا کہ ایک عام بندہ مجھے سزا دے گا۔ تو اس نے رات کی تاریکی کا فائدہ اٹھایا، اندھیرا تھا، تاریکی چھائی ہوئی تھی، وہ راتوں رات بھاگ گیا، راتوں رات بھاگ گیا۔ اس نے شہر چھوڑ دیا اور بھاگ گیا، اور پھر وہ کیسر روم کے پاس جا کے پہنچا، پھر مرتد ہو گیا قسطنطنیہ میں جا کے، اس نے کلمے کا انکار کر دیا۔ تو کچھ لوگوں نے حضرت عمر بن خطاب کی بارگاہ میں عرض کی کہ آپ نے سختی زیادہ کی ہے، ورنہ اس نے دین نہیں چھوڑنا تھا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا۔ آپ نے فرمایا لوگوں ایک بات یاد رکھو، اسلام کا حسن شخصیات میں نہیں ہے، اسلام کا حسن تعلیمات میں ہے۔ اسلام کا حسن شخصیات میں نہیں ہے کہ فلاں بندہ کلمہ پڑھے تو اسلام بڑا ہوگا، فلاں شخص کلمہ پڑھے تو اسلام اونچا ہوگا۔ اسلام اپنی تعلیمات کی بنیاد پہ تمام دینوں سے افضل ہے۔ جس نے کلمہ پڑھنا ہے اور اسلام میں آنا ہے اس کے اوپر اسلام کے حدود بھی نافذ ہوں گے، وہ مسلمانوں کے حقوق بھی ادا کرے گا۔ اسلام کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اس نے کلمہ پڑھا ہے
اور اس نے کلمہ نہیں پڑھا، اور تاریخ نے وہ دور دیکھا، ابو جہل بھی مشروط کلمہ پڑھنا چاہتا تھا، مشروط شرط کے ساتھ کہ یہ کام ہو جائے تو ہم بھی مسلمان ہوتے ہیں، لیکن رسول اللہ نے کیا فرمایا کہ اسلام ان شرطوں کا قائل نہیں ہے، اسلام برابری کا قائل ہے۔ بڑے بڑے لوگ دین میں آ جاتے، اگر دین اپنی تعلیم میں نرمی کر دیتا، ان کے لیے الگ کھانا بنا دیتا، غریبوں کے لیے الگ کھانا بنا دیتا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین کیا ہے؟ کافۃ للناس۔ اس لفظ کو سمجھیں، کافۃ للناس، ایسی شریعت، ایسی رسالت، ایسی نبوت، میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا عالمگیر پیغام جو پوری انسانیت کو کافی ہے۔ نہ عربی، نہ اردو، نہ فارسی، نہ ہندی، نہ پشتو، نہ بلوچی، نہیں، کسی زبان، کسی خطے، کسی ثقافت کے لیے نہیں، کافۃ للناس۔ دنیا میں جہاں جہاں انسان ہیں، مساوات کو، برابری کو، انصاف کو اپنا لیں، اسلام ان کے لیے کافی ہو جائے گا۔ میرے دوستو، ہم جس دین کو مانتے ہیں اور ہم جس دین کے کلمہ گو ہیں، اس دین کے اندر بڑی انسانیت ہے۔ اپنے دین کو صرف تسبیح تک، اپنے دین کو صرف اذان پڑھنے تک، اپنے دین کو صرف نماز پڑھنے تک نہیں، اپنے دین کو اپنی ذات اور اپنے معاملات پہ نافذ کرو۔ اپنے گھروں میں انصاف کرو، اپنی گلی میں انصاف کرو، اپنے معاشرے میں انصاف کرو، لوگوں کو عزت ان کی انسانیت کی بنیاد پر دو، ان کی پگڑی کی بنیاد پر نہیں۔ اللہ کی ذات ہمیں دین متین کو کامل اپنانے کی توفیق نصیب کرے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔